انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ جو پچھلا چیپٹر تھا وہ یہ تھا کہ آیات ان الآیات التی ذکرها اللہ عز وجل فی کتابہ، وہ آیات جو خدا نے اپنی کتاب میں قرآن میں ذکر کیا، یعنی جن چیزوں کو خدا نے آیات کہا ہے، اس میں ہم نے یہ بتایا کہ روایات کے مطابق نشانیوں سے، علامتوں سے مراد، آیات سے مراد ائمہ معصومین ہے۔ اب جو اس کے بعد والا چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ ما فرض اللہ عز وجل ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ من الکون مع الائمۃ علیہم السلام، کہ پروردگار عالم نے جو چیز فرض کی ہے اور جو رسول خدا نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرض کی ہے، یعنی دو طرح کی ذمہ داریاں، ایک رسول خدا کی طرف سے، ایک خدا کی طرف سے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ سچوں کے ساتھ رہنے کی، یعنی ائمہ کے ساتھ رہنے کی، ائمہ کے ساتھ رہو۔ وہ کون سی آیات ہے؟ اچھا، اس میں ایک نقطہ ہے، وہ میں جب روایت آئے گی تو بتاؤں گا۔ اس میں پہلی روایت جو ہے اس باب کی، ما فرض اللہ عز وجل ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ من الکون مع الائمۃ علیہم السلام، جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اور اس کے رسول نے فرض کی ہے۔ کیا چیز فرض کی ہے اللہ اور اس کے رسول نے؟ ائمہ کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں، ائمہ کے ساتھ رہو۔ اب کون سی آیات ہے قرآن میں؟ پہلی روایت، راوی کہتا ہے کہ میں نے پانچویں امام سے پوچھا، امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تو اس آیت کے بارے میں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 120 120، کہ تقوی اختیار کرو اور صادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب ہے اس آیت میں دو ذمہ داریاں نکل لیں، ایک تو تقوی اور دوسرا سچوں کے ساتھ رہنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تقوی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو بھی واجب کر رہا ہے، سچوں کے ساتھ رہنے کو، صادقین یعنی سچے۔ تو پانچویں امام نے فرمایا ایانا انا، یعنی ہم کو خدا نے قصد کیا ہے الصادقین، سچوں کے ساتھ جو کہا ہے، تو پروردگار عالم نے ہمارا ارادہ کیا ہے۔ اچھا، اب وہ جو بات میں نے کہی تھی وہ اسی حدیث میں موجود ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ معنی پوچھتے ہیں قرآن کے اس لفظ کا، کیا مطلب؟ صادقین، مع الصادقین، صادقین کا معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ڈکشنری میں جا کر دیکھیے، صادقین نکلا ہے صدق سے، صادق اسم فاعل ہے، یعنی صدق کرنے والا، جیسے کتبہ کتابت، لکھائی لکھنا، کاتب لکھنے والا۔ صادقین کا مطلب کیا ہے؟ جو سچا ہو، جو صادق ہو، جس کے پاس صدق ہو، اس کا معنی۔ اچھا، تو خدا نے حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سمپل معنی، سیدھی سی بات ہے، سمجھ میں آ گئی۔ ایک دفعہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ ڈکشنری سے دیکھتے ہیں کیا معنی سمجھ میں آتا ہے، ایک دفعہ امام یہ فرمانا ہے ایانا انا، یعنی یہ جو لفظ لایا ہے پروردگار، اس سے مقصد اس کا ہماری ذات ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تفسیر اور تعویل جو میں نے معنی سمجھایا تھا، ایک تو اس حوالے سے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ تفسیر میں آپ جا کر ڈکشنری میں دیکھیں صادق کا معنی کیا ہے، تعویل کا مطلب کیا ہے، یعنی پروردگار عالم لفظ تو یوز کر رہا ہے صادق کا، لیکن اس کا معنی جو منظور ہے، جو خدا کی نظر میں صادقین ہے، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ یہ بات سمجھ، یعنی امام فرما رہے ہمارا قصد کیا ہے، یعنی یہاں پر جا کر تم ڈکشنری میں دیکھ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ ڈکشنری میں مسئلہ کہاں تک حل ہوگا؟ ڈکشنری میں جا کر، لغت میں جا کر، محیط المحیط میں، قاموس میں، فرض کیجئے کتاب العین میں، لسان العرب میں جا کر آپ دیکھیں گے لغت کی کتاب میں، ڈکشنری میں صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچا۔ صادقین کا مطلب بہت سارے سچے۔ مسئلہ ختم ہو گیا، خدا کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن جب امام فرمانے ایانا انا، اس سے مقصد ہم ہے، تو پھر بات بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ پانی پی رہے ہیں، جا کر پانی پی رہے، پیاس لگی آپ کو، پانی پی رہے،
ایک عالم کھڑا ہے وہاں پہ، مرج تقلید کھڑا ہے، کوئی آیت اللہ کھڑا ہے نجف میں، کربلا میں آپ ہیں، عاشور کا دن ہے، آپ بھاگتے ہوئے گئے پانی پینے کے لیے. وہ کہتا ہے دیکھو آج کا دن پیاس کو یاد رکھنے والا ہے، پیاس کو یاد رکھنا. ایک اور آدمی کھڑا ہوا ہے برابر میں آپ کے، وہ کہتا ہے اس مرج تقلید سے، اس عالم سے، کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں، عقل سے دور، اس کو پیاس لگی ہے، یہ بھاگ رہا ہے. پیاس کو انسان بھول سکتا ہے؟ بہت ہی نادر کیسز میں، بہت ہی ریئر کیسز میں انسان اپنی پیاس کو بھول سکتا ہے. پیاس کو بھول ہی نہیں سکتا. کیا میں بھول سکتا ہوں کہ میرے اوپر یہاں سر لگا ہوا ہے پورا؟ کیا میں بھول سکتا ہوں یہ ہاتھ ہے میرا؟ نہیں بھول سکتا. تو پھر جو چیزیں آپ کے وجود کے ساتھ ہیں، جو چیزیں آپ کے ساتھ منسلک ہیں، آپ ان کو نہیں بھول سکتے. تو کیسے کہہ رہا ہے وہ عالم کہ پیاس کو مت بھولنا، آج کے دن پیاس کو یاد رکھنا. سید الشہداء عالم غیب سے کہہ رہے ہیں ایانا انا، یہ جو اس عالم نے کہا ہے نا تجھ سے کہ پیاس کو مت بھولنا، نادان یہ تیری میری پیاس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ میری پیاس کی بات ہو رہی ہے، کربلا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کبھی کبھی ورڈ یوز کرتے ہیں، ڈکشنری میں مل جاتا ہے پیاس کو مت بھولنا، لا تنسوا العطش، پیاس کو مت بھولنا. سمپل سا جملہ ہے، آپ پلٹ کے کہتے ہیں پیاس کو نہ بھولنا، مانا ہی نہیں ہے کوئی، مجھے پیاس یاد ہے تبھی تو پانی پینے جا رہا ہوں. لیکن یہاں پر کوئی شخص آ کر کہتا ہے جو آپ کی نیت سے واقف ہے، کہتا ہے بھائی ایانا انا قد انا بہی سید الشہداء، اس جملے سے اس کا ارادہ سید الشہداء کی پیاس ہے، ہر ایک کی پیاس نہیں ہے. لہٰذا ایک ڈکشنری میں معنی دیکھتے ہیں آپ، اور ایک کہنے والے کے دل میں ہوتا ہے جو خاص حالات میں، خاص شرائط کو، خاص کنڈیشنز کو نظر میں رکھ کر وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بات تفسیر اور تعویل کے سلسلے میں ہماری گزر گئی. اور میں اگر آپ کی تھوڑی دیر برداشت کر لیجیے، 1-2 منٹ، اس کو دوبارہ یہاں پہ مزید وضاحت کر دوں اس کی. وہ کیا بات تھی ہماری، اگر آپ کو یاد ہو، ہماری بات یہ تھی کہ وائرلیس پہ گفتگو چل رہی ہے صحیح، اور دشمن ملک ہے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہ انٹرسپٹ کرتا ہے، پکڑتا ہے دشمن ملک کی گفتگو کو، اور وہ کہتا ہے کہ سیب، ناشپاتی، آم، گندم، جو، گیہوں، نیم کے پتے. وائرلیس آپریٹر نوٹ کرتا ہے اور اپنے کرنل کو، میجر کو، جو بھی آن ڈیوٹی ہوتا ہے اس کو دیتا ہے. وہ پیپر سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ اس میں کہیں پہ بھی گولا بارود، ایمونیشن، ویپن، AK-47 کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں اس کا؟ کہتا ہے اچھا جا کر چیک کرو. کہتا سر یہ تمام پھل وہ ہیں جو دشمن ملک کے یہاں پائے جاتے ہیں. اب میری مراد دشمن سے کون ہے؟ دونوں ہیں. ہندوستانیوں کے لیے جو دشمن ہے وہ بھی میرا دشمن ہے، جو پاکستانی بیٹھے ان کے لیے دشمن ہے وہ بھی میرا دشمن ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر آپ دونوں حضرات بیٹھے ہیں، تو ادھر والے کے لیے یہ دشمن ہے، ادھر والے کے لیے وہ دشمن ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ جتنے بھی پھل ہیں نا، یہ پھل ہیں، ڈکشنری میں دیکھو کیا ہے. وہ ڈکشنری میں دیکھتا ہے جا کر، فائدے اس کے بے تحاشا ہے، نیم کے، آم کے، سیب کے، کیلے کے، امرود کے. اس پہ PhDs ہو رہی ہیں، سب کچھ، پتے، ڈنٹھل، جڑ، سب پہ. عجیب، وہ کہتا ہے اتنی زبردست چیز تھی، لیکن اس کا رب کیا ہے؟ پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے جو امرود کا، اس سے اس کا مطلب ہینڈ گرینیڈ تھا، وہ جو نیم کا اس نے، اس سے مطلب اس کا بندوق تھی. وہ کیا تھا؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ بھیجنے والے اور ریسیو کرنے والے کے درمیان ہے. تعویل یہ والی بات ہے کہ بھیجنے والے اور ریسیو کرنے والے کے درمیان کو آپ کہتے ہیں تعویل، کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا جب تعویل کی بات آتی ہے تو قرآن کی تفسیر بے معنی ہے، بالکل نعوذ باللہ یوز لیس نہیں ہے. یہ تفسیر اسی گندم، گیہوں، چنا، جو، کیلا، آم، انار، سیب کے اوپر، نیم کے پتے پر ریسرچ کی طرح ہے کہ اگر آپ ظاہری ورڈ کو لے کر بھی اس پر ریسرچ کریں گے تو آپ کو نتیجہ ملے گا. آپ کو انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، مین کائنڈ، ہیومن بینگ کے لیے آپ کو فائدے ملیں گے. لیکن وہ جو وہاں گفتگو چلی گئی نا، وہ آپ پکڑ نہیں سکتے. وہ آپ کو اسی کو پکڑ کے لانا پڑے گا اور اس کو ٹارچر دینا پڑے گا کہ بھائی یہ اگلو کیا ہے، یا اس کے بیچ میں جو دونوں آدمیوں کے درمیان رابطہ ہے آپ کو اس کو پکڑنا پڑے گا. یہاں پر امام کیا فرما رہا ہے؟ ایانا انا. یہ تم یہ مت سمجھو کہ اس کو وہ سچا یہ سچا، اس میں بھی سچوں کے ساتھ ہو، لیکن ہمارا قصد کیا ہے یہاں جو ٹرانسمٹ کیا جا رہا ہے نا وحی کو آسمانوں سے، عالم غیب سے، وہ ہمارا قصد ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تفسیر کے ذریعے بھی ہم اس کو نکال سکتے ہیں. صادقین، سچے، آپ سچ بول رہے ہیں. ایک دفعہ میں نے دیکھا آپ سچ بول رہے ہیں. یہ ٹیوب لائٹ کس نے توڑی؟ آپ نے کہا توڑی نہیں ہے، کسی خود بخود گری ٹوٹ گئی. تو میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا، تو میں بھی آپ کی تصدیق کروں، اس آیت پر عمل کر لیا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن کونوا مع الصادقین، کون سے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ جیسے جیسے سچائی بڑھتی رہے گی ویسے ویسے ان کے ساتھ ہونے کا حکم بھی شدت اختیار کرتا رہے گا اور انٹینسٹی اس کی بڑھتی رہے گی.
ایک صادقین وہ ہے جن کی زبان ایسی ہے کہ رسول خدا اپنے ساتھ لے کر گئے ان کو آمین کہلوانے کے لیے. تو یہ صادقین وہ صادقین ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کو بغیر کسی شک و شبے کے ہونا ہے اور ہر لحاظ سے ہونا ہے, کیونکہ خدا نے نہیں کہا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب وہ نماز میں ہیں, جب وہ اچھی بات کر رہے ہیں, جب تمہاری عقل سمجھ میں آ رہی ہے, جب تمہاری عقل کی سمجھ میں نہیں آ رہا, جب وہ تفسیر کے بارے میں بات کریں, میڈیکل سائنس کے بارے میں بات کریں, مت جانا ان کے ساتھ. کہہ رہا کونوا مع الصادقین, ہر حال میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اگر تم دیکھ رہے ہو کہ یہ رات ہے, سچے کے صادقین کے دن ہے, تو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ, اپنی عقل کو پیچھے پھینک دو. تو یہ معمولی آیت نہیں ہے, کوئی بھی آیت خدا کی قرآن کی معمولی نہیں ہے, لیکن ہمارے استدلال کے سلسلے میں. لہٰذا یہاں سے یہ بات ایک حد تک سمجھ میں آ گئی. اگلی آیت بھی اسی طرح سے ہے, اور اس کے اگلی روایت بھی اسی طرح سے اسی معنی میں ہے کہ الصادقون هم الائمہ والصدیقون بطاعتہم. صادقون سے مراد, صادقین سے مراد امام معصوم ہے, اور صدیقون, صدیق کس کو کہتے ہیں کہ جو ان کی اطاعت کرے وہ صدیق ہے. یہ ایک بات ہماری بات. اگلی روایت جو ہے یہ پانچویں امام سے کہ رسول خدا نے فرمایا, پانچویں امام نقل فرما رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا من احب ان یحیی حیاتا تشبہ حیات الانبیاء, جسے یہ بات پسند ہے, محبت کرتا ہے جو, کہ وہ ایسی زندگی گزارے کہ جو انبیاء کی زندگی سے مشابہت رکھتی ہو. وَيَمُوتْ مِيتَةً تشبہ یا تشبہ میتۃ الشہداء, جو شباہت رکھتی ہو کس سے, شہداء کی موت سے, اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ یسکن الجنان التی غرسها الرحمن, ان جنتوں میں رہے, ان باغات میں رہے کہ جن کو خداوند الرحمن نے اگایا ہے. فلیتولی علیٰ, وہ علی بن ابی طالب کی ولایت کو قبول کرے. ولیوال ولیہ, اور علی بن ابی طالب کے اولیاء کو بھی اپنا ولی سمجھے. ولیقتد بالائمۃ, اور ائمہ معصومین کی اقتدا کرے, پیروی کرے, من بعدہ, علی کے بعد. فإنہم اطرتی خلقوا من طینتی, کیونکہ یہ جو علی کے بعد اور علی ہے یہ میرے کون ہیں, یہ میری اطرت ہے, اور ان کو میری مٹی سے, میری طینت سے خلق کیا گیا. رسول خدا فرمانے, پھر رسول خدا دعا فرمائے اللہم ارزقہم فہمی وعلمی, پروردگار ان سب ائمہ کو میری فہم اور میرا علم عطا کر. وَوَيْلٌ لِلْمُخَالِفِينَ لَهُم مِّنْ أُمَّتِي, وائے ہے ان کے اوپر جو ان کی مخالفت کرے. اللہم لا تنلہم شفاعتی, پروردگار ان تک میری شفاعت کو نہ پہنچانا جو ان کی مخالفت کرے. اچھا, اگلی روایت, پانچویں روایت پہ ہم آ رہے ہیں, کیونکہ تقریباً روایت ایک سی ہے, صرف اس میں ایک روایت یہ ہے کہ حجت خدا کے اوپر ائمہ کے سلسلے میں. تو یہاں رسول خدا سے ایک حدیث ہے, اور رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس, لقد اتانی جبرائیل باسمائہم واسماء آبائہم واحبائہم والمسلمین لفضلہم, میرے پاس جبرائیل ان 12 اماموں کے ناموں کو لے کر آیا ہے. وہ اسماء آبائہم, ان کے آبا و اجداد کے ناموں کو لے کر آیا ہے. حتیٰ ان کے یعنی جعفر صادق کا نام کیا ہے اور جعفر صادق کا باپ کون ہوگا, یہ اس حدیث سے نکل کے آ رہا ہے. وہ احبائہم, اور ان 12 سے محبت کرنے والوں کے نام جبرائیل میرے پاس لے کر آیا ہے. والمسلمین لفضلہم, اور ان کے نام لے کر آیا ہے جو ان ائمہ کے فضیلت کو, ان ائمہ کی فضیلت کو اس کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں. یعنی اگر ائمہ کی فضیلت کوئی پتہ لگے تو اگر یہ ائمہ کی میرے فضیلت ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن حق ہے, سر جھکا دیتے ہیں. ان کے نام تک کو جبرائیل لے کر آئے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور اگلی روایت بھی یہی روایت ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ایسی, پچھلی روایت کیا تھی, انبیاء کی جو حیات چاہتا ہے, شہداء کی موت چاہتا ہے. اب یہ روایت کیا آ رہی ہے, رسول خدا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چھٹے امام سے ہے کہ من اراد ان یحیی حیاتی, جو یہ چاہتا ہے کہ ان یحیی حیاتی, زندگی گزارے, زندہ رہے, یحیی نہیں بلکہ یحیی, ان یحیی حیاتی, کہ جو حیات زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ والی زندگی جو میری زندگی ہے. اب یہ آگے کی بات ہو گئی, پہلے کون سی بات تھی, پہلے بات تھی انبیاء کی زندگی کی. وَيَمُوتْ مِيتَتِي, اور جو مرنا چاہتا ہے میری طرح, میری موت کی طرح مرنا چاہتا ہے. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ, اور اس جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے. کون سی جنت, جنت عدن, اس جنت میں جس کا نام جنت عدن ہے. الَّتِي غَرَسَهَا اللَّهُ رَبِّي بِيَدِهِ, جس کو, اس باغ کو, باغ عدن کو
کہ جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے، میرے پروردگار نے اپنے ہاتھوں سے اگایا ہے، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلْيَتَوَلَّ وَلِيَّهُ، علی بن ابی طالب کو اپنا ولی مانے، اور علی بن ابی طالب کے بعد کے جو ولی ہیں ان کو اپنا ولی مانے، وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ، علی کے دشمن کو اپنا دشمن مانے، وَلْيُسَلِّمْ لِلْأَوْصِيَاءِ مِن بَعْدِهِ، اور اطاعت کے سلسلے میں اپنے سر کو بالکل جھکا دے علی بن ابی طالب کے بعد آنے والوں کے سلسلے میں، کیونکہ یہ میری اطرت ہے، میرے گوشت سے ہے، میرے خون سے ہے، پروردگار نے ان کو میری سمجھ اور میرا علم عطا کیا ہے، اِلَى اللَّهِ أَشْكُو أُمَّتِي، خدا کی بارگاہ میں شکایت کروں گا اپنی امت کی میں قیامت میں، کن لوگوں کی؟ اپنی امت سے، المنکرین لفضلہم، جو ان کی فضیلت کا انکار کریں گے، القاطعین فیہم صلتی، کہ جو ان ائمہ کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ توڑ دیں گے، یعنی جو ان ائمہ سے اطاعت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے دشمنوں سے نفرت کرے، اس نے رسول خدا سے اپنے آپ کو جوڑ دیا، جو ان کے ساتھ ایسا رابطہ نہ رکھے اس نے رسول خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو توڑ دیا۔ اور پھر فرمایا رسول خدا نے، وَأَيُّمَ اللَّهِ، قسم ہے اللہ کی، لا یقتلن ابنی، کہ میرا بیٹا مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، یا لیقتلن ابنی، یا یہ لوگ یقیناً میرے بیٹے کو قتل کریں گے، یہ لوگ، ایسے لوگ میرے بیٹے کو قتل کریں گے، لَعَنَ اللَّهُ شفاعتی، پروردگار ان تک میری شفاعت کو نہ پہنچائے، یعنی یہ بات واضح ہو گئی یہاں تک کہ سید الشہداء کا ذکر بھی یہاں پر آ گیا۔ اگلی روایت کے اندر صرف اضافہ یہ ہے، سیم روایت ہے لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ ائمہ کی طرف آؤ، یہ تمہیں ہدایت پہ لے جائیں گے، گمراہی سے باہر نکال کے لے جائیں گے، کبھی گمراہی میں داخل نہیں کریں گے، ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے۔ اور پھر فرمایا رسول خدا نے کہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ سوال کیا، یہ پروردگار سے مانگا ہے، اللہ یفرق بینہم و بین الکتاب، کہ خدا ان کے اور قرآن کے درمیان جدائی نہیں ڈالے کبھی بھی، حتی یرد علی الحوض، جہاں تک کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت حوض کوثر تک میرے پاس نہ آ جائیں، وضم بین اصبعیہ، اور اپنی دونوں انگلیوں کو رسول خدا نے جوڑا اس طرح سے کہ یہ اس طرح سے رہیں گے، وَأَرْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَىٰ أَيْلَةٍ، کہ صنعاء جو یمن میں ہے، اور یمن سے لے کر اس کی چوڑائی مکہ مدینہ تک جو جگہ ہے وہاں تک اتنی بڑی وہ حوض ہے جو اس کی چوڑائی ہے۔ اب یہ رسول خدا سمجھانا چاہ رہے تھے مثال کے ذریعے، یا اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں ہوتا تھا جب بہت بڑی چیز کی مثال دیتے تھے تو اس مقام کی مثال دیتے تھے، تو رسول خدا نے یہ یہاں پر فرمایا ہے، فی قدحان فضہ و ذہب عدد النجوم، اس جنت میں، اس باغ کے اندر، اس حوض کوثر کے اوپر چاندی اور سونے کے کاسے پیالے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے۔ تو یہاں تک کیا بات ہو گئی؟ اس حدیث سے جو ایکسٹرا چیز ہمارے پاس نکل کے آئی وہ یہ کہ میں نے خدا سے یہ دعا کی ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں میرے جدائی کبھی نہ ہو اور یہ دونوں اس طرح سے ساتھ ساتھ رہیں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے قرآن کی آیتوں کے 70 بطن ہیں، 70 لیئرز ہیں، اسی طرح سے آیت ایک ہے، الرحمن علم القرآن، 70 بطن ہیں اس کے، 1 2 3 لیئرز ہیں۔ ہم کون سی لیئر تک پہنچے ہمیں نہیں پتہ، پہلی لیئر کو ہم کراس کر چکے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت کے علوم کی، اہل بیت کے کلام کی، اہل بیت کی شخصیت کی 70 لیئرز ہیں۔ تو کیونکہ رسول خدا فرما رہے ہیں قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، اگر ایک جگہ پر قرآن کی 70 لیئرز ہیں، 70 بطون ہیں، لیئرز میں کہہ رہا ہوں، بطون کہتے ہیں اندرونی حصے کو، ہڈن جو ادھر چیز ہوتی ہے اس کی، اگر 70 بطن ہیں قرآن کے، اور اگر اہل بیت اس بطن میں قرآن کے چوتھے اور پانچویں بطن تک آئیں تو یہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ نہیں ہوئے۔ ایک جگہ پر قرآن اکیلا ہے، اس کی ڈیپتھ موجود ہے، اہل بیت نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کسی سے، مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ یہ سوئمر اور فلاں اوشین کی ڈیپتھ ساتھ ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سوئمر اس کی ڈیپتھ کو چھو کر آ چکا ہے۔ اگر وہ 5 میٹر تک تیر سکے اور اوشین کی کسی سمندر کی گہرائی 20 میٹر ہو تو یہ جملہ میرا غلط ہے۔ یہ جملہ جو فرمان رسول خدا کے ساتھ ساتھ اس طرح سے ہے، اس کا مطلب ہے جہاں تک قرآن ہے وہاں تک اہل بیت ہے۔ اور اسی حدیث سے نکل کر آ سکتا ہے یہ بات کہ رسول خدا قیامت میں جب شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا تو وہ اہل بیت کے بارے میں بھی شکایت ہوگی، کیونکہ رسول خدا فرما رہے ہیں یہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ اچھا، اب
ایک اور آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بہت مشہور آیت ہے، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن میں دو آیتیں ہیں، قرآن میں کبھی قرآن کو ذکر کہا گیا ہے اور کبھی رسول خدا کو ذکر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں یاد رکھیے گا۔ اگر رسول خدا کو ذکر کہا گیا ہے تو اہل ذکر اور اہل رسول ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر ذکر سے مراد رسول ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر، تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر رسول خدا ہے۔ آپ ذکر کو ہٹا کر، آیت میں نہیں، سمجھانے کے لیے ذکر کو ہٹا کر رسول خدا لکھ سکتے ہیں، اہل رسول ہے، اہل محمد ہے، اہل مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن کو ذکر کہا گیا ہے تو ائمہ معصومین اہل قرآن ہیں، کیونکہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ رسول خدا کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے کوئی کہ رسول خدا اہل قرآن ہے کہ نہیں ہے، قرآن ان پر نازل ہوا ہے۔ جو اختلاف کی جگہ ہے وہ امت کی، وہ اہل بیت کے بارے میں ہے، اور خود رسول خدا متفقہ احادیث میں یہ سمجھا کر گئے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اہل قرآن اہل بیت ہیں، یعنی قرآن کے ہمراہ، قرآن کے ساتھ، قرآن کے ہمسر، قرآن کے ہم پلہ، قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہتا ہے میں نے پانچویں امام سے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ اہل ذکر سے پوچھا اگر تم نہیں جانتے۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے، اپنی بات طرف سے نہیں کہا، رسول خدا نے فرمایا ہے الذکر انا، فرمایا ذکر میں ہوں، میں سے مراد رسول خدا، والائمہ اہل الذکر، بھائی اگر ذکر میں ہوں تو میرے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہے نا، تو اہل رسول خدا اہل ذکر ہے۔ وقولہ عز وجل، اور جو دوسری آیت ہے انہ لذکر لک، اے حبیب یہ قرآن ذکر ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، وسوف تسألون، اور ان سے مستقبل فار فیوچر میں، بہت دور مستقبل میں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تم لوگوں سے کیا پوچھا جائے گا، کس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو ہمارے یہاں کبھی کبھی ممبر سے ہم لوگ علماء یا ذاکرین خطبہ آیت پڑھتے ہیں تو ان تمام آیتوں سے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ ان احادیثوں کے ذریعے نکلا ہے اور بہت واضح نتیجہ ہے۔ میں تھوڑا سا 1-2 منٹ لوں گا آپ کے اس آیت میں۔ انہ لذکر لک، حبیب یہ قرآن تمہارے لیے ذکر ہے، ولقومک، اور تمہاری قوم کے لیے بھی ذکر ہے، وسوف تسألون، اور تم لوگوں سے پوچھا جائے گا، تم سب سے کیا پوچھا جائے گا، کس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول خدا اس میں شامل ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا، یا قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا تم نے ذکر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ سوال ہے، کوئی بڑا شوق و چنچل قسم کا مفسر، تو مفسر تو بہت بڑے بڑے نکلے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ جب مفسرین نے یہ کہہ دیا کہ عبس وتولی، جو بیچارہ ایک نابینا فقیر آیا تھا، ایک بہت ہی غریب سا آدمی آیا تھا، پوچھتے کہ رسول خدا نے اپنی تیوریاں چڑھا دی، منہ پھیر کے بیٹھ گئے۔ مفسرین جب یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کہا رسول خدا کے بارے میں، یعنی وہ شخص جس پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے پروردگار میری قوم کو ہدایت کر، یہ بیچارے نہیں جانتے، مطلب میرے الفاظ میں عذاب مت بھیج جو خدا ہے ان پر۔ وہ بقول بعض حضرات کے نبی بن چکا ہے، یوز ٹو ہو چکا ہے وہی آنے کا۔ ایک بیچارہ غریب آدمی آیا، اس نے یہ مرج تقلید نہیں کرتا، یہ عجیب رسول ہے۔ تب آپ دیکھیے رسالت کہاں پر آ کر ٹھہر رہی ہے حضرات کی۔ خیر، تو یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ سوف تسألون، تم سے پوچھا جائے گا۔ پوچھا اسی سے جائے گا جس کی شکایت ہوگی۔ قرآن میں ہے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار شکایت کر رہا ہوں تو اس سے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی امت سے پوچھا جائے گا کس کے بارے میں؟ ذکر قرآن کے بارے میں۔ جب قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا تو قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن حفظ کیا یا نہیں کیا، پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس پر عمل کیا۔ عمل کیا تو کیسے کیا؟ اپنی عقل کے مطابق یا جن کے سینوں میں قرآن کی حقیقتیں تھیں ان کے مطابق۔ اگر حتیٰ آپ قرآن پر عمل کریں اور ان لوگوں کو چھوڑ کر جو اہل قرآن ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اپنی سمجھ کے مطابق قرآن پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہے قرآن، جو اہل ذکر ہے، اس آیت کی روشنی میں اگر آپ کے قرآن میں کہاں لکھا ہے اہل بیت، اہل بیت، اہل، قرآن میں یہاں لکھا ہوا اہل بیت،
ذکر رسول خدا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن واضح کہہ رہا ہے، اس پہ بات کر لیجئے. ذکر از اکول ٹو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بھائی اہل ذکر کون ہے؟ اہل مصطفیٰ ہیں. اہل مصطفیٰ کتنے لوگ تھے؟ 100 400 500. اہل مصطفیٰ وہی تھے کہ جن کو مباہلے کے میدان میں لے کر گئے تھے. اگر آپ ان کو بھی نہیں مانتے تو پوری کائنات میں ایک ہستی کو تو آپ کو ماننا پڑے گا، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اہل مصطفیٰ ہیں، اہل قرآن ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر اہل قرآن ہیں اور جو رسول خدا کے زمانے میں لوگ تھے ان کی قرآن کے بارے میں معلومات بہت اچھی تھی، تو آپ دیکھ لیجئے جناب سیدہ سے تفسیر کے سلسلے میں کتنی روایتیں نقل ہوئی ہیں. جب آپ یہ تشخیص نہیں دے پا رہے کہ اہل قرآن کون ہے، تو آپ کی اور دیگر تشخیصوں میں کیسے اعتماد کروں؟ آپ حضرات بتائیے مجھے. آپ 10 روایتیں بھی نہیں ملیں گی آپ کو جناب سیدہ سے قرآن کی تفسیر کے بارے میں. اب یہ اور بات ہے کہ جناب زینب بھی ویسے ہے تاریخ میں کہ تفسیر کا درس بیان فرماتی تھی کوفے میں، کوفے کی خواتین آتی تھیں اور آپ کے علم سے استفادہ کرتی تھی، لیکن ہمارے پاس وہ روایتیں نہیں آئی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس لیول کا شاگرد ہوتا ہے جو کوفے کی خواتین تھیں، اس میں جناب زینب کے اگر سطح کی کوئی خواتین ہوتی تو پھر جناب زینب اپنی سطح پر آ کر بات کرتی. فرض کی جناب زینب درس قرآن دے رہی ہوتی اگر جناب معصومہ قم کو، تو پھر اس کی روایتیں آتی ہیں آپ کے پاس تو پھر وہ مختلف انداز کی ہوتی. یا جناب زینب اگر گفتگو فرما رہی ہوتی اپنے پدر گرامی سے قرآن کے بارے میں، تو وہ پھر ہمارے پاس آتی تو وہ ایک لیول کی گفتگو ہوتی. لیکن بہرحال وہ جو خواتین کے ساتھ تھی وہ بھی ہم تک نہیں آئی. تو یہاں تک یہ بات ہے کہ ذکر یا قرآن ہے یا رسول خدا ہے. اگر قرآن ہے تو اہل قرآن کون ہے؟ اگر ذکر رسول خدا ہے تو اہل ذکر کون ہے؟ اہل رسول خدا کون ہے؟ یعنی آپ ہر جگہ ہر ایک کو بچا کر چھوڑ دیجئے، کوئی نہیں ہے رسول خدا کا، کوئی نہیں ہے، کوئی اہل نہیں ہے. جناب سیدہ تو ہے، تو آپ کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہے، آپ کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں فرض کیجئے بالفرض محال، لیکن جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو آپ اہل سے نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یہاں پر. تو نام آ جاتا بی بی کا، فاطمہ زہرا نام آ جاتا. اب دیکھیں جس نے نام نہیں بھیجا یہ تو آپ اس سے کہیے کیوں نہیں بھیجا، بھیجنے والا وہ ہے. لیکن میرا یہ فلسفہ ہے، میرا فلسفہ جو اس حدیث سے نکل کے آ رہا ہے، جو ہماری سمجھ میں کہ بھائی از اکول ٹو کی بات کیجیے آپ، اے بی سی ٹرائنگل از اکول ٹو ای سی ڈی اور ای سی ڈی از اکول ٹو ایکس وائی زیڈ، تو اے بی سی ڈی اس سے آپ سب جانتے ہیں یہ دلیل. خیر دوسری آیت جو ہے قرآن کو کے بارے میں، انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، تم سے پوچھا جائے گا. لہٰذا اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آپ کیوں اہل بیت اہل بیت اہل بیت سے قیامت میں پوچھا جائے گا. قیامت میں نماز روزہ واجبات محرمات کی بات ہوگی. سوف تسألون کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ انہ لذکر لک ولقومک، تمہاری قوم کے لیے اور تم لوگوں سے پوچھا جائے گا. پانچویں امام فرما رہے نحن قومہ لقومک، لقومک سوف تسألون، تم لوگوں سے پوچھا جائے گا جن پر یہ نازل ہوا ہے. یعنی واضح ہو رہی ہے بات، سوف تسألون یعنی تم لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جن کے درمیان اس کو نازل کیا گیا ہے، جن کے درمیان اس ذکر کو اتارا گیا ہے. نحن قوم ونحن المسئولون، سوف تسألون یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں صیغہ مجہول. اگر آپ سے ایک دفعہ بات کی جائے کیسے اس کی مثال، مسئول کا مطلب کیا ہے؟ جس سے پوچھا جائے. سائل کا مطلب کیا ہے؟ جو پوچھ رہا ہے. مسئولون عن کا مطلب کیا ہے؟ جس کے بارے میں پوچھا گیا. تو یہاں پر جو سوال کیا جائے گا تم لوگوں سے، تو یہ جو بات آ رہی ہے تو کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کہ ایک سوال کرنے والا ہوگا، کسی سے سوال کیا جائے گا اور کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں جا کر، ٹھیک ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے آپ جا کر، مسئول آپ ہیں. سائل کون ہے؟ جس پہ ٹیچر نے پرچہ بنایا ہے، سائل وہ ہے، مسئول آپ ہیں. اور مسئولون عن کیا ہے؟ وہ سبجیکٹ جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے. تو سائل خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، مسئول امت ہے، اور مسئولون عن جو ہے وہ جو مسئول جو ہے وہ ائمہ ہے، مسئولون عن جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. یعنی مسئول قوم ہے، مسئول جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ اہل بیت ہے، یعنی امت مصطفیٰ سے پوچھا جائے گا اہل بیت کے بارے میں. اگلی جو
روایت ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، اسی کے نزدیک ہے کہ ہم اہل ذکر ہیں، ہم مسئول ہیں۔ پھر اگلی روایت، تیسری روایت جو ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اسی چیز کے بارے میں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام نے کہا کہ ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، نحن المسئولون، ہم سے پوچھا جائے گا یا ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، تو راوی کہتا ہے میں نے کہا فَأَنْتُمُ الْمَسْئُولُونَ وَنَحْنُ السَّائِلُونَ، کہ ہم جو ہیں ہم سے سوال کیا جائے گا آپ کے بارے میں؟ کہا کہ ہاں، امام نے کہا کہ ہاں۔ راوی کہتا ہے میں نے پھر پوچھا حقاً علینا ان نسألکم، کیا ہم پر لازم ہے، فرض ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں؟ اب یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، وہ آخرت کی بات چلی گئی، کیا ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں؟ امام نے فرمایا نعم، ہاں واجب ہے تم پر کہ ہم سے سوال کرو۔ راوی کہتا ہے میں نے پھر پوچھا حقاً علیکم ان تجیبونا، آپ پر واجب ہے کہ آپ ہمارا جواب دیں؟ ہم پوچھنے والے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ آپ سے پوچھیں؟ ہاں ہم پر واجب ہے آپ سے پوچھیں، کیونکہ اہل بیت صحیح علم دیتے ہیں۔ اور کیا آپ پر واجب ہے کہ آپ جواب دیں؟ امام نے فرمایا لا، ذاک الینا، اس کا اختیار ہمارے پاس ہے، ان شئنا فعلنا، اگر ہم چاہیں گے جواب دیں گے، وان شئنا لم نفعل، اگر نہیں چاہیں گے جواب نہیں دیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ امام نے کہا دیکھو، اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں، امامت کے سلسلے میں نا آپ، ہم اور یہ 14-12 ہستیاں، ان سب کو ہٹا دیجیے آپ، یعنی معذرت، ہم کو اور آپ کو ہٹا دیجیے بالکل کنارے پہ۔ امامت کے سلسلے میں تمام جو قوانین ہیں، یہ تو ایسے نہیں، یہ تو ویسے، یہ کیا بات ہوئی، ہمیں پوچھنا واجب ہے، آپ پر جواب دینا۔ کلن امامت اور امام کے سلسلے میں پروردگار عالم کی مشیت چلتی ہے، یا بہت سے وہ قوانین نہیں چلتے جو دنیا میں اور جگہ پر چلتے ہیں۔ ٹیچر سے آپ پوچھ رہے ہیں، اس کے آپ کو سوال پرچے میں لکھا ہوا آئے گا، آپ اس سے پوچھیں، وہ جواب دے گا، بھائی مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ جواب دوں میں۔ لیکن امام فرما رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو جواب دیں گے اور چاہیں تو جواب نہیں دیں گے۔ اس کا کیا مطلب، یہ کیا بات ہے؟ اگر بہت حیرت ہے، امام نے فرمایا کیا تم نے اما تسمع قولہ تبارک و تعالی، تم نے پروردگار کی آیت نہیں سنی، ھذا عطاؤنا فامنن امسک بغیر حساب، کہ یہ سورہ 7 کے اندر ہے، حضرت سلیمان اور داؤد کے قصے میں۔ اس میں چھٹے امام کی روایت بھی ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے اس وہاں پہ سورہ 7 کے اندر ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے تم پر، فمنن، عطا کرو احسان جتلا کر، او امسک، یہ ہاتھ کو روک لو اپنے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے، یہ ہم نے تم کو اختیار دیا ہے۔ صحیح، اس کا مطلب ہے کہ اگر تم یہ حیرت کرو کہ ہم پر تو سوال کرنا واجب ہے، آپ پر جواب دینا واجب نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام فرما رہے ہیں تمہیں اگر، یعنی میرے الفاظ میں، اگر تمہیں اعتراض ہے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے، جاؤ قرآن کی آیت پہ اعتراض کرو، یہ ہم کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ ہماری عطا ہے، عطا تم تک آئی ہے، لیکن بانٹو گے کیسے، یہ تمہیں اختیار ہے، چاہے تھوڑا سا دو، زیادہ دو، یا پورے ہاتھ کو اپنے روک لو، بغیر حساب، بغیر کسی کیلکولیشن کے تم یہ کام کر سکتے ہو۔ لہٰذا ولایت اور اطاعت ائمہ کے سلسلے میں یہ ایک بڑا عجیب موڑ ہے کہ جس میں اگر کوئی مومن اعتراض کرنے لگے کہ شخص آیا، امام نے اس کو جواب نہیں دیا، 10 منٹ بعد دوسرا شخص آیا، اس کو جواب دے دیا، تو یہ امام کو اختیار دیا گیا ہے، یعنی صرف اتنی آسانی سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا کہ امام ہدایت کے لیے آئے، امام پر تو واجب ہے، امام پر تو لازم ہے، تو یہ خوب بات، اس کو اچھی طرح سے آپ سیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے اسی سلسلے میں کہ جب راوی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کسی کو اس طرح سے جواب، کسی کو اس طرح سے جواب، تو امام نے اس کا بہت بہترین ایک جواب بتایا کہ اس نے جب اعتراض کیا اور امام نے جواب بتایا تو واقعاً وہ بھی خیر ایک ائمہ کی رحمت نکل کر آتی ہے، اور وہ انشاءاللہ پھر کبھی، ابھی وہ بات بتانے کا وقت یہاں پر نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح سے، اور پھر 5ویں روایت بھی اسی طرح سے، ذکر قرآن ہے، ہم رسول خدا کی قوم ہے۔ 6ٹھی روایت بھی یہی ہے۔ 7ویں روایت پہ آئیے آپ،
راوی کہتا ہے ابی جعفر محمد ابن مسلم روایت ہے، محمد مشہور راوی ہے. اچھا مشہور راوی سے مطلب یہ نہیں ہے کہنے کا کہ یہ روایت بالکل محمد ابن مسلم مطلب ہر لحاظ سے روایت سند میں کوئی اس کی، ہم یہ سندی بحث نہیں کر رہے، صرف ایک نام لے لیتا ہوں میں کہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ جب بھی محمد ابن مسلم کو دیکھیں بڑا مشہور راوی ہے اور بہت نزدیک اور مقرب شاگردوں میں سے اس حد تک بس. تو نقل ہوئی ہے اس نقل کے مطابق پانچویں امام سے. عندنا یزعمون، کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے ہی ابن رسول اللہ کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ان قول اللہ عز و جل، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں جانتے. بعض لوگ کیا گمان کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ اہل ذکر کون ہے؟ انہم الیہود والنصارى، یہ لوگ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ ہیں. کہ بھائی تم سیدھی سی بات ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن، تمہاری عقل سے بالا تر ہے، تم نہیں مان رہے، شک ہے کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول خدا رسول ہے کہ نہیں ہے، شک ہے، تمہیں پچھلی کتابوں والوں سے پوچھنا، وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ رسول ہے، یہود و نصارہ. اچھا اس دعوے کو بچانے کے لیے فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ اس کو سپورٹنگ ڈاکومنٹ اس کا کیا ہوگا کہ قرآن میں توریت اور انجیل اور زبور میں بشارتیں تو آئیں گی، تو کامن سینس کے ساتھ بھی یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہود و نصارہ سے پوچھو. پانچویں امام نے عجیب بات کری، کہا اذن یدعونکم الی دینہم، اگر وہ یہود و نصارہ ہیں اب تک تو پھر وہ تمہیں ہماری طرف کیوں بھیجیں گے، اپنی طرف بلائیں گے. یعنی واقعاً ائمہ کبھی بڑی کامن سینس کی سیدھی بات، ایک آیت پڑھ دی، یہ آیت ہے نا قرآن میں، بس ختم بات ہو گئی، یہ ہے ختم بات ہو گئی، اپنے دین کی طرف بلائیں گے. قال بیدی لصدرہ، اور پھر امام نے نحن اہل الذکر، اہل ذکر ہم ہیں، ونحن المسئولون، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، ہم سے آ کر سوال کرو. یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاسألوا، سوال کرو، سائل کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں. مسئول کون ہے؟ معصومین ہیں. اور مسئول عن کیا ہے؟ وہ جتنی بھی چیزیں شریعت کی، دین کی. اگلی روایت آٹھویں روایت ہے، وہ اسی طرح کی ہے کہ ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا، اگر ہمیں جواب دیں گے تو ہمارا دل چاہے گا جواب دے دیں گے، نہیں دل چاہے گا جواب نہیں دیں گے. یاد رکھیے یہ روایت پڑھ کر کو یہ نہیں سمجھے کہ مرج تقلید ہے بیچارہ، ابھی 2 گھنٹے کا درس دے کر آیا ہے، زیارت پڑھی ہے، زیارت عاشورہ، تھکا ہوا ہے، پسینہ آ رہا ہے، یا سردی ہے نجف خم کا، تو سردی بھی بالکل انسان کی جان چوس دیتی ہے، گرمی بھی. تو یہ ہے کہتا بھائی ابھی اس وقت تھکا ہوا ہوں، یا مولانا ممبر سے اترے، مولانا بھائی ابھی میں نے 1 گھنٹے کی تقریر کی، میری سمجھ میں اس وقت بات نہیں آ رہی، تھکے ہوئے. اس لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ امام جعفر صادق بھی تھے تو انسان کبھی تھکے ہوئے، کبھی نعوذ باللہ فرض کیجئے کوئی سوچے کبھی غصہ آ رہا ہے، کبھی پریشان ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. تو یہ بات نہیں ہے، اس کے پیچھے واقعاً ایک بڑی عجیب روایت ہے، اس سلسلے کی کلیدی روایت، وہ انشاءاللہ پھر کبھی، کہ امام کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہے ہم تمہیں جواب دیں یا نہ دیں. اور اگلی روایت میں اشارہ ملتا ہے، وہ روایت پھر بھی نہیں ہے. تو آپ کو پڑھ کر امام نے کتنی زبردست بات کری، جو آیت پڑھی ہے، اور جو خیر امام نے تو آیت پڑھی ہے اور اس کے بعد جو علماء نے اس کی تشریح بیان کی ہے. اگلی روایت آخری روایت اس چیپٹر کی، کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ محمد ابن احمد ابن ابی نصر بزنتی، مشہور راوی ہے بہت، آپ کو بہت روایتیں ملیں گی امام رضا سے اس راوی کی. کہتا ہے کتبت اللہ رضا علیہ السلام، میں نے امام رضا کو خط لکھا، فَقَانَ فِي بَعْضِ مَا كَتَبْتُ، کچھ اس میں جو میں نے لکھا اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی. ابن رسول اللہ یہ بتائیے، قال اللہ عز و جل، خدا فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے، آیت پتہ کہ کیا اس آیت کا ترجمہ؟ اہل ذکر سے پوچھا اگر نہیں جانتے. دوسری آیت وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. نیچر آف دی جو ایشو ہے اس کا نیچر یہ ہے ہی نہیں، یا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مومنین نکل کھڑے ہوں طلب علم کے لیے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، یہ آیت ہے، یہ جو آیت ہے اس پہ قوم نجف میں مثلاً کبھی کبھی 6 مہینے 1 سال بحث ہوتی ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ خبر واحد ایک ہے ہمارے سلسلہ اس پہ، اور اس لیے مجھے وہ سب چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ جو اجتہاد تقلید میں یہ بات ہوتی ہے اس کی، اور یہ اصول میں بھی اور فقہ میں بھی بعض حوالے سے آتی ہے یہ بات. سارے کے سارے یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں یہاں سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ سارے کے سارے مومنین نکل کھڑے ہوں.
لہٰذا تم میں سے ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے ایک ایک آدمی کیوں نہیں نکل کے آتا گروہ بن کر، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، امام کے پاس آ کر دین کی سمجھ حاصل کریں اور پھر دوبارہ اپنی قوم کی طرف جائیں تاکہ وہ خدا کے عذاب سے ڈرا سکے. سمپل سی آیت، سیدھی سیدھی. پہلی آیت کیا تھی؟ اہل ذکر سے پوچھو. دوسری آیت کیا تھی؟ تفقہ کے لیے تمام مومنین تو جا ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہر گروہ میں سے ایک ایک نکلے. تو وہ یہ جا کر آ کے تفقہ دیں اور دوبارہ جائیں کہاں پر؟ اپنے قریے میں جائیں، بستی میں جا کر سکھائیں. تو یہ ان دو آیتوں کے بارے میں پوچھا میں نے، اور پھر میں نے یہ سوال کیا، فقط فرضت علیہم المسئلہ، سوال کرنا مومنین پر فرض ہے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے. فلولا، کیوں نہیں نکل کے آ رہے تم لوگ؟ نکل کر آؤ. تو واجب ہے نکل کر آنا، پوچھنا. فاسألوا اہل الذکر، یہ واجب ہے. فرضت علیہم المسئلہ، سوال کرنا مومنین پر واجب ہے، فرض ہے. اچھا، راوی تک یہ بات پہنچی، کیونکہ ہم نے کیا کہا، پانچویں اور چھٹے امام سے یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ ہم پر جواب دینا واجب نہیں، تم پر سوال کرنا واجب ہے. تو راوی تک یہ بات پہنچ چکی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ فرضت علیہم المسئلہ، سوال کرنا تو فرض ہے مومنین پر. لیکن اب یہ میرا جملہ ہے، آپ کے آبا اور دادا اور پردادا سے یہ بات آ رہی ہے کہ آپ پر جواب دینا واجب نہیں ہے. وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْكُمُ الْجَوَابُ، یعنی یہ اچھا رہا، ہم پر سوال کرنا واجب ہے، آپ پر جواب دینا واجب نہیں ہے. یہ تھوڑا سا راوی کو چبھ رہا ہے. چبھ رہا ہے سے مطلب اس معنوں میں نہیں چبھ رہا کہ امام پر اعتراض کر رہا ہے، یہ چیز اس کے ذہن میں سوال آیا اور یہ خود امام نے اجازت دی ہے. کوئی سوال بھی آئے، والا یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. امام نے فرمایا واقعاً علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے جواب دیا آیت کے ذریعے، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. اس نے کیا سوال تو یہ واضح ہے نا، اہل ذکر سے پوچھو، نہیں جانتے، نکل کے سب نہیں آؤ، ہر بستی سے ایک ایک آدمی آئے. امام نے جواب یہ آیت لکھی. کون سی آیت لکھی؟ سورہ قصص کی، یہ تک میرے خیال سے 50ویں آیت ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، حبیب اگر یہ تمہیں جواب نہ دے، خدا کہہ رہا ہے حضرت ختمی مرتبت سے، حبیب اگر یہ تمہیں جواب نہ دے، فَعْلَمْ، تو جان لو، انما، صرف اور صرف، یتبعون اہواءہم، اگر یہ حبیب تمہاری پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے تو پھر کس کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں؟ بھائی انسان کسی کی پکار پر تو لبیک کہتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ادھر آئیے، آپ کو ایک آدمی کہہ رہا ہے ادھر آئیے، تو حبیب تمہاری پکار پر لبیک اگر نہیں کہہ رہے تو یاد رکھنا یہ اپنی ہوائے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں. اور دیکھو ابھی من اضل ممن اتبع ہواہ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ہوا اور حوث کی پیروی کرے. امام نے یہ آیت جواب میں لکھ کر بھیج دی. اس کا رب کیا ہے؟ اس کا رب خدا بھلا کرے ہمارے ان گزشتہ علماء کا جنہوں نے رب بتایا، ورنہ مجھ جیسے تو چکراتے رہتے کہ اس کا رب کیا ہے. اور الحمدللہ کہ بہت اچھا رب دیا. سوال کیا تھا؟ 2 آیتیں تھیں. سوال کرنا واجب، جواب دینا واجب نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کیا کہا، حبیب اگر یہ لوگ تمہاری بات کا جواب نہیں دے رہے نا، تو تم انہیں پکار رہے ہو، بلا رہے ہو، سکھا رہے ہو، اس پر یہ پازیٹیو اپنا ایٹیٹیوڈ شو نہیں کر رہے، تو جان لو کہ یہ اپنی ہوا اور حوث کے پیچھے چل رہے ہیں. اور ان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ امام نے آیت لکھ کر بھیج دی، سورہ قصص کی 50ویں آیت. اس کا ربط یہ ہے کہ اگر ہر چیز تمہیں رسول خدا بتاتے رہیں، سوال ہے تم پر فرض ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. تمہاری اوقات پتہ ہے خدا کو کہ تم سب پر عمل نہیں کر سکتے، اور تم اس آیت کے زمرے میں آؤ گے کہ ہم نے تمہیں، چھٹے امام نے اپنی 75 سالہ زندگی میں، 65 سالہ زندگی میں تم کو فرض کر لو کہ 2 لاکھ مسئلے سکھائے، تم 10,000 پہ عمل کر سکے. تم نے کہا بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے، کون کرے، اب امام تو چلے گئے. تم گمراہی میں جاتے یا نہیں جاتے؟ یعنی یہ ہماری رحمت ہے جو پروردگار نے ہم کو اختیار دیا ہے، یعنی واقعی. اچھا، اس رحمت کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ ذرا سا دوسرا پہلو ہے، تو وہ میں بعد میں بتاؤں گا کبھی. تو یہ امام نے آیت لکھ کر بھیجی. اب یقیناً بزرگوں نے ہمارے بہت شروعات لکھی گئی ہیں اصول کافی پر، تو اس میں یہ ہے کہ اس کا یہ جواب ہے. لہٰذا اگر ہم تمہیں ہر چیز بتائیں تو یہ واضح کہ تم ہر چیز پر عمل نہیں کر سکتے.
جب نہیں کرو گے تو تمہاری ہوا اور ہوس آڑے آئے گی. لہٰذا ہم نے یہ اپنے اختیار سے, کوئی ہمارا تکبر نہیں ہے یا ہم تم سے علم کو چھپانا نہیں چاہتے, یہ تمہاری وجہ سے ہم یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں. اور قرآن میں ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم, ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو, اگر کھل جائے تو تمہیں تکلیف ہوگی, تمہیں بڑی درد ہوگا, اس سے الم اور رنج کا باعث بنے گی تمہارے. ہر چیز مت پوچھو. کوئی عالم تھے نجف میں, تو ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ انسان میں کہتے ہیں کہ انسان جو ہوا اور ہوس ہوتی ہے جس میں, وہ کسی جانور کی ایک تصویر ہے. یعنی فرض کیجئے کہ اگر کوئی آ جائے حسین ابن روح جیسا آدمی, انسان, ہستی, یا اور اوپر جائیے کہ اب حضرت ابو الفضل عباس, حضرت علی اکبر جیسی, امام کو تو چھوڑ دیجیے, آ جائے تو فرض کیجئے ہم کو دیکھ سکتا ہے کہ ہم کس حیوان کی ہم میں عادتیں زیادہ ہیں, اور وہی حیوان ہوتا ہے انسان. تو وہ کہنے لگے کہ بتائیے آپ کہ مجھ میں کس کی خوب ہے. اس نے وہ کیا, مجھے پتا ہے کہ آپ میں یہ طاقت ہے, میں تو آپ کا شاگرد ہوں, بتائیے. اس نے ٹالتا رہا, نہیں بتایا. کہا دیکھو اچھی بات نہیں ہے, میں یہ سب صحیح نہیں ہے. خیر اس نے بتایا کہ تم اس جانور سے ملتے ہو آخر میں. تو کبھی کبھی نماز شب پڑھتا تھا وہ آتا شاگرد, تو اپنے آپ کو اسی جانور کا نام لے کر مخاطب کرتا تھا کہ تمہاری یہ اوقات ہے. تو بہرحال, اور جو مرحوم آغا نخودگی کا قصہ ہے کہ وہ انہوں نے خواب میں دیکھا امام رضا علیہ السلام کو کہ اپنے تمام حرم کے زائرین کی طرف ایک توجہ ہے, اور بہت کم تعداد ہے جو واقعا مکمل انسان ہے, ورنہ مختلف صفات, بری صفات لیے وہ لوگ زیارت پہ آ رہے ہیں, لیکن امام رضا علیہ السلام کا لطف و کرم سب پر ہے. تو یہ اس چیپٹر میں اگلی جو آیت ہے, اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے ان من وصفہ اللہ تعالی فی کتابہ بالعلم هم الائمہ, کہ پروردگار نے علم کی جتنی بھی خصوصیات بتائی ہیں, عالم اور علماء کی تعریف کی ہے قرآن میں, توصیف بیان کی ہے, اس سے مراد ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. پانچویں امام سے روایت ہے پہلی اس باب کی, اس چیپٹر کی, کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, یا وہ لوگ برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے. انما یتذکر اولو الالباب, صرف جن لوگوں کی عقل پیور ہے, خالص عقل ہے, وہ لوگ نصیحت حاصل کر پائیں گے. تو پانچویں امام نے فرمایا کہ دیکھو ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو علم ہے, جن کو کچھ بھی علم نہیں ہے وہ لوگ ہیں جو ہمارے آڑے آ رہے ہیں, ہمارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں آ کر, اور ہمارے جو سچے چاہنے والے ہیں وہ صاحب عقل خالص ہیں. یعنی امام نے خداوند یہ نہیں فرما رہا کہ امام کے سچے چاہنے والوں کے پاس ہر علم ہے, علم امام کے پاس ہے. عقل خالص کیوں کہہ رہا ہے پروردگار ان کو؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہیرے اور کنکر میں ہیرے کو اٹھانا ہے. یہ ہیرا نہیں ہوتا, اگر میں ہیرے کو اٹھا لوں میں ہیرا نہیں بن جاؤں گا. اگر میں بہت ہی قیمتی کپڑے کو اٹھا لوں میں وہ قیمتی کپڑا نہیں بن جاؤں گا. اگر میں قیمتی سونے کے ٹکڑے کو اٹھا لوں یا کسی زیور کو اٹھا لوں میں وہ نہیں بن جاؤں گا. مجھے کہا جائے گا آپ میں عقل تھی, آپ نے کیسے سمجھ گیا کہ یہ پیتل ہے سونا ہے؟ تو جو چاہنے والے سچے امام کے وہ اولو الالباب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہر علم ہے, ان کے پاس جاؤ. ان کی جو قدرت تشخیص ہے, طاقت ہے تمیز دینے کی, جو ڈسٹنگوشنگ کوالٹی ہے ان کی ڈسٹنگوش کرنے کی, اس کی وجہ سے خدا نے کہا ہے کہ یہ صاحب عقل خالص ہے. اگلی آیت بھی ایسا ہی ہے, اسی طرح سے, اور یہ باب, یہ چیپٹر ختم ہو گیا. ان الراسخین فی العلم هم الائمہ علیہم السلام. قرآن میں سورہ آل عمران میں راسخون فی العلم کی بات کی, اور جو لوگ مجلس پڑھتے, مجلس سنتے ہیں, ان سب کو پتہ ہے راسخون فی العلم کا ٹاپک اور سبجیکٹ قرآن میں آیا سورہ آل عمران 6 یا 7 آیت میں, بالکل شروع میں. تو یہ چیپٹر اس بارے میں کہ ان الراسخین فی العلم هم الائمہ علیہم السلام, راسخین فی العلم سے مراد ائمہ معصومین ہیں. تو ابو بصیر کہتے ہیں, چھٹے امام سے روایت کر رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم ہیں راسخون فی العلم, اور ہم ہیں جو جن کو قرآن کی تعویل پتہ ہے. کیونکہ قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ راسخون فی العلم کو قرآن کی تعویل پتہ ہے. تو ہم راسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسوخ, یعنی رسوخ کر جانا, گھس جانا, بالکل اندر داخل ہو جانا. اب روایت ہے چھٹے امام سے یا پانچویں امام سے؟ کیونکہ روایت میں احد ان دونوں ہستیوں میں سے کسی ایک سے, کہ قرآن میں جو خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, کہ قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے. تو فرمایا کہ فرسول اللہ افضل الراسخین فی العلم,
رسول خدا تو ہے یا نہیں ہے راسخون فی العلم میں؟ یا وہ بھی نہیں ہے؟ وہ تو ہے، افضل ترین ہے راسخون فی العلم میں۔ تو فرمایا قد علمہ اللہ عز وجل جمیع ما انزل الیہ من التنزیل والتعویل، خدا نے رسول خدا کو جو بھی چیز نازل کی، جو بھی قرآن نازل کیا، جتنی بھی آیتیں نازل کی، ان کی تعویل اور تنزیل دونوں کا علم عطا کیا۔ تعویل اور تنزیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ظاہری تفسیر اور حقیقی تعویل۔ وما کان اللہ لینزل علیہ، وما کان اللہ، دیکھیں جب بھی کانا یکونوں کے ساتھ ما یا لا آتا ہے، ما آتا ہے معمولاً، اور آگے آتا ہے لام، لینزل، لا ینزل، اسے کہتے ہیں لام جہد۔ لام جہد کا مطلب کیا ہے؟ لام جہد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ انکار نہیں ہو رہا، انکار سے آگے بڑھ کے چیز ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ یعنی یہ تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ریت ہی نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہی نہیں ہے، یہ دستور نہیں ہے۔ فرمانے وما کان اللہ لینزل، یعنی یہ پروردگار عالم کا دستور ہے ہی نہیں کہ اپنے حبیب پر کسی چیز کو نازل کرے لیکن تعویل و تفسیر نہ بتائے۔ تو رسول خدا کیا ہوئے؟ افضل راسخون فی العلم ہوئے۔ وَأَوْصِيَاؤُهُ مِن بَعْدِهِ يَعْلَمُونَ كُلَّهُ، اور رسول خدا نے جن پر وصیت کی ان سب کے پاس یہ علم منتقل ہوا ہے، کیونکہ ابھی رسول خدا پچھلی روایت ہم نے پڑھی کہ اللہم ارزقہم فہمی و علمی، ان کو میری سمجھ عطا کر۔ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تَعْوِيلَهُ، اور وہ لوگ جن کو تعویل کا علم نہیں ہے، اذا قال العالم فیہم بعلم، جن کو تعویل کا علم نہیں ہے وہ کون ہے؟ وہ ہم اور آپ ہیں۔ جب عالم بتعویل یعنی 12 میں سے کوئی بھی تعویل کے بارے میں بات کرتا ہے، خوب توجہ فرمائیے گا، تعویل کا علم کس کو ہے؟ ائمہ معصومین کو۔ ہم کیا ہیں؟ ہمیں تعویل کا علم نہیں ہے۔ اب امام فرما رہے ہیں اذا قال العالم فیہم بعلم، یہ جو تعویل کا علم رکھنے والا ہے کوئی بھی امام 12 میں سے، جب یہ علم کی بنیاد پر تعویل بتاتا ہے تو وہ جو چاہنے والے ہیں امام کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کل آمن باللہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، تو یہ ہم اور آپ جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے پروردگار کی طرف سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سچے چاہنے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آئمہ بتائیں کوئی بات قرآن کے بارے میں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر اس چیز پر ایمان لے آتے ہیں۔ اچھا، یہ بحث کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تعویل الگ چیز ہے، تفسیر ہے، حتیٰ تفسیر کے اندر بھی ہم پابند ہیں ائمہ کی تفسیر کے، اگر ائمہ کی طرف سے کوئی تفسیر آئے تو یہاں پر ان کی کیفیت یہ ہے کہ ائمہ کی جانب سے ہر چیز جو آتی ہے تعویل و تفسیر کی، اس کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ والقرآن خاص و عام، قرآن میں کوئی چیز خاص ہے، کوئی عام ہے، کوئی محکم ہے، کوئی متشابہ ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، یہ 3 چیزیں بتائیں امام نے، اور فرمایا فالراسخون فی العلم یعلمونہ، جو راسخون فی العلم ہے وہ قرآن کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ اگلی روایت چھٹے امام سے، جیسے امام فرما رہے ہیں کہ راسخون فی العلم سے مراد امیر المؤمنین ہے، اور ائمہ من بعدہ، جو ائمہ معصومین ہیں ان کے بعد کے وہ راسخون فی العلم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی یہاں تک ختم۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔